ہسٹری آرکائیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جاپان پر ایٹمی حملوں کی وجہ بتائیں گے کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ امریکہ نے یہ ایٹمی حملے کیے۔ تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں، مگر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکیں۔ جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملوں کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم میں۔ یہ جنگ تب شروع ہوئی جب ہٹلر نے 1939 میں پولینڈ میں انویڈ کیا۔ ایک کے بعد ایک ممالک اس جنگ میں شامل ہوتے گئے۔ دوسری جنگ عظیم دو بڑی اتحادی قوتوں میں لڑی گئی۔ ایک طرف تھے نازی جرمنی، اٹلی اور جاپان، انہیں ایکسیز پاور کے نام سے جانا جاتا تھا، اور دوسری طرف تھے گریٹ برٹن، سوویت یونین اور یو ایس، انہیں الائیڈ پاورز یا الائز بلایا جاتا تھا۔ الائز میں فرانس اور چائنا جیسے ممالک بھی شامل تھے۔ شروعات میں امریکہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہ بنے۔ پہلی جنگ عظیم کے خراب تجربے کے بعد امریکہ نے سوچا ہوا تھا کہ جو بھی ہو اسے یورپ اور ایشیا میں دخل اندازی نہیں کرنی، لیکن جب 1941 میں جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا تو مجبوراً امریکہ کو بھی اس جنگ میں شامل ہونا پڑا۔ Since the unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. یہاں پر جاپان کے سیاق و سباق کے حوالے سے چیزوں کو جاننا بہت اہم ہے، کیونکہ جب بھی دوسری جنگ عظیم کی بات ہوتی ہے تو ہمارا نشانہ ہٹلر اور جرمنی ہوتا ہے، جاپان کی زیادہ بات نہیں ہوتی۔ دراصل 19ویں صدی کے اوائل میں جاپان میں بھی سامراجی حکومت یا بادشاہت دیکھی گئی، ٹھیک اسی طرح جس طرح برٹن، فرانس اور دیگر یورپی ممالک مختلف ملکوں پر قبضہ کر رہے تھے اور کولونائز کر رہے تھے، ٹھیک اسی طرح جاپان بھی یہی کام کر رہا تھا۔ جس طرح برِ صغیر پاک و ہند برٹش امپائر کا حصہ تھا، اسی طرح 1940 تک جاپان کے انڈر انڈونیشیا، میانمار، کمبوڈیا، لاؤس، ویتنام، چائنا کے مشرقی حصے، نارتھ اور ساؤتھ کوریا تھے۔ ان سب ممالک پر جاپانی سامراج کا قبضہ تھا۔ یہ جاپانی سامراج گریٹر ایشیا کی بات کرتے تھے، لیکن یہ سب کہنے کی بات تھی۔ حقیقت میں باقی کولونائزرز کی طرح یہ بھی زمین پر قبضہ کرتے تھے اور وسائل حاصل کر لیتے تھے۔ سب سے پہلا قبضہ انہوں نے 1931 میں چائنا کے ایک حصے پر کیا جس کا نام منچوریا تھا۔ آگے ان کا پلان منگولیا اور سوویت یونین کے کچھ حصوں پر قبضہ جمانا تھا۔ ساؤتھ میں ان کا پلان ویتنام، لاؤس اور کمبوڈیا پر قبضہ کرنا تھا۔ اس وقت یہ ممالک فرینچ امپائر کا حصہ تھے، ان کو فرینچ انڈو چائنا کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ اگر جاپان ان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا تو پہلے اس کو فرینچ امپائر سے لڑنا تھا۔ سال 1940 میں کچھ ایسا ہی ہوا، جاپان نے فرینچ کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور ان علاقوں پر اپنا قبضہ بنا لیا۔ یہ ہونے سے فرانس دوسری جنگ عظیم کا حصہ بن گیا۔ امریکہ نے دیکھا کہ ایک طرف تو ہٹلر ہے جو ایک کے بعد دوسرے یورپی ممالک میں جنگ کر رہا ہے، اور دوسری طرف جاپان ہے جو ایشیا میں یہی کام کر رہا ہے۔ امریکہ نے سوچا کہ ہم جنگ میں شامل تو نہیں ہو سکتے، مگر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ان کو روکنے کے لیے امریکہ نے پھر اقتصادی طور پر ایکشن لیا۔ امریکہ نے جاپان کو کاپر، آئرن اور سٹیل کی ایکسپورٹ بند کر دی۔ امریکہ کی سوچ تھی کہ یہ پابندی دیکھ کر جاپان اپنی ایکسپینشن بند کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد امریکہ نے جاپان کو تیل کی فراہمی بھی بند کر دی۔ جاپان کو اس پابندی سے بھی خاص فرق نہیں پڑا۔ جاپان نے دیکھا کہ ملائیشیا اور انڈونیشیا میں تیل اور ریسورسز کافی زیادہ ہیں، کیوں نہ ان پر قبضہ کیا جائے اور اپنا تیل نکالا جائے، اس طرح امریکہ پر انحصار ختم ہو جائے گا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ انڈونیشیا اس وقت ڈچ ایسٹ انڈیز تھا جو ڈچ کے کنٹرول میں تھا، اور ملائیشیا برٹش ملائے تھا جو کہ برٹن کے کنٹرول میں تھا۔ برٹش اور ڈچ دونوں امریکہ کے الائز تھے۔ اگر ان پر حملہ کر دیا تو اس کا مطلب امریکہ بھی جاپان پر حملہ کر سکتا تھا۔ ایک طرف جاپان بھی سوچتا تھا کہ شاید امریکہ حملہ نہ کرے، مگر جب جاپان فلپائنز پر حملہ کرے گا تو امریکہ لازمی جواب دے گا، کیونکہ اس وقت فلپائنز کو امریکہ نے کولونائز کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد جاپان نے سوچا کہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم سب علاقوں پر قبضہ کر لیں،
لیکن اگر امریکہ حملہ کرے تو ان کو چپ کروانا بھی لازمی ہوگا۔ امریکہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اگر ایک لمبی لڑائی چلی تو وہ سالوں پر محیط ہو سکتی ہے اور ہم ہار سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چھپ کر سیکریٹلی امریکہ پر حملہ کریں تو شاید امریکہ کو نقصان پہنچا پائیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جاپان نے 7 دسمبر 1941 کو چپکے سے امریکہ کی ملٹری بیس پرل ہاربر پر سرپرائز اٹیک کر دیا۔ 350 سے زیادہ جاپانی نیوی کے ایئر کرافٹ نے پرل ہاربر پر حملہ کیا اور 2 گھنٹے میں 19 نیوی شپس، 188 ملٹری ایئر کرافٹ اور 2000 سے زیادہ امریکی فوجی مارے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد جاپان فلپائنز پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس کے جواب میں امریکہ بھی آفیشیلی ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے ہیں اور جاپان کے خلاف امریکہ جنگ اناؤنس کر دیتا ہے اور دوسری جنگ عظیم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد برٹن اور چائنا بھی جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نازی جرمنی اور اٹلی امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ 1941 کے اینڈ تک دوسری جنگ عظیم اپنے پورے عروج پر تھی۔ 1943 میں اٹلی جنگ سے سرنڈر کر دیتا ہے۔ 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے خودکشی کر لی اور اس کے بعد جرمنی نے بھی سرنڈر کر دیا۔ ایکسس پاورز میں صرف جاپان بچ گیا جس نے سرنڈر نہیں کیا تھا۔ لگاتار نقصان ہونے کے باوجود بھی جاپانی ایمپرر سرنڈر کرنے کو تیار نہ ہوا، جو کہ ہیروہیٹو تھے۔ جاپانی لوگ اس کو بہت مانتے تھے اور اس کا فیصلہ بس آخری فیصلہ مانا جاتا تھا۔ ہیروہیٹو نے اپنی ایئر فورس میں ایک ایسا اسکواڈرن بھی بنایا ہوا تھا جن کے پائلٹ کو کامیکازے کہا جاتا تھا۔ یہ پائلٹ سوسائڈ پائلٹ تھے جن کا مقصد اپنے ایمپرر کے حکم پر اپنے جہاز کو وار شپس میں لے جا کر بلاسٹ کرنا ہوتا تھا۔ امریکہ اور باقی ممالک یہ امید کر رہے تھے کہ جنگ کی وجہ سے جاپان میں بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، شاید اب عوام اپنے ایمپرر کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ نے سوچا کہ اب ایک ہی راستہ بچا ہے کہ جاپان کے خلاف فل سکیل انویژن کیا جائے، یعنی امریکہ اپنی آرمی بھیجے اور وہ آن گراؤنڈ جنگ لڑ کر جاپانی ایمپرر کو حکومت سے ہٹائے۔ اس سلسلے میں امریکہ نے آپریشن ڈاؤن فال سٹارٹ کیا۔ امریکہ اور جاپان میں ایک بڑی جنگ لڑی گئی جس کو دی بیٹل آف اوکیناوا کہا جاتا ہے، جو 3 ماہ اپریل، مئی اور جون 1945 کو لڑی گئی۔ جاپان کے قریب ایک جزیرہ ہے جس کو اوکیناوا کہا جاتا ہے۔ امریکہ نے اپنی فوج وہاں بھیجی اور فل سکیل جنگ لڑی۔ ان کا پلان تھا کہ اس جزیرے پر قبضہ کر کے پھر آپریشن ڈاؤن فال کو آگے مین لینڈ تک بڑھایا جائے، مگر امریکہ کو بھرپور مزاحمت ملی اور جاپانی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار امریکہ نے یہ جنگ جیت لی، مگر امریکہ کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ 12,000 امریکن سولجرز مارے گئے، 50,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ دوسری طرف 1,10,000 جاپانی فوجی مارے گئے۔ اس کے ساتھ اس جزیرے پر رہنے والے 1,00,000 مقامی لوگ بھی مارے گئے۔ یہ سارے اسٹیٹسٹکس دیکھ کر امریکہ نے سوچا کہ اس طرح تو ہمارا آپریشن ڈاؤن فال کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر اسی طرح آن گراؤنڈ جنگ لڑی گئی تو اور بھی بہت امریکن فوجی مارے جائیں گے اور یہ جنگ بہت سالوں پر محیط ہو جائے گی۔ امریکہ اور اس کے الائز نے سوچا کہ کچھ اور طریقہ سوچنا پڑے گا جاپان کو گھٹنوں پر لانے کے لیے۔ 12 اپریل 1945 کو امریکن صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کی ڈیتھ ہو گئی اور نائب صدر ہیری ٹرومین صدر بن گئے۔ جاپان کے ساتھ جنگ میں کوئی حل ڈھونڈنے کی ساری ذمہ داری ان پر آ گئی۔ بہت سارے سولوشنز ڈھونڈنے کے بعد ہیری ٹرومین کو مینہٹن پروجیکٹ کا پتہ چلا، جو کہ دنیا کا پہلا ایٹامک بم بنانے کا پروجیکٹ تھا۔ 16 جولائی 1945 کو اس بم کو کامیابی سے ٹیسٹ کر لیا گیا۔ ٹرومین کو اپنا سولوشن مل گیا تھا۔ 26 جولائی 1945 کو پوسٹ ڈیم ڈیکلیریشن کے ذریعے جاپان کو ایک آخری وارننگ دی گئی سرنڈر کرنے کے لیے، جس میں لکھا تھا کہ بات نہ مانی تو جاپان کو کولیٹرل ڈیمیج یعنی ٹوٹل ڈیمیج، مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 29 جولائی 1945 کو جاپان نے اس ڈیکلیریشن کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد 3 اگست 1945 کو امریکی صدر نے جاپان پر ایٹمی حملے کو آتھورائز کر دیا اور 6 اگست 1945 کو B-29 جہاز ایٹمی بم لٹل بوائے کو لے کر ہیروشیما کی طرف روانہ ہو گیا اور صبح کے 8:15 پر اس کو ہیروشیما شہر پر گرا دیا گیا اور امریکہ دنیا کی تاریخ میں ایٹمی ہتھیار کو استعمال کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔
اس دن جو لوگ ہیروشیما میں موجود تھے اور سروائیو کر گئے وہ بہت ہی دردناک کہانی سناتے ہیں۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ان کو پہلے تو اتنی تیز روشنی دکھائی دی اور کئی لوگ اس روشنی سے اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد اتنی بھیانک اور تیز آواز آئی کہ کئی لوگوں کو مکمل ہیئرنگ لاس ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 4000 ڈگری سیلسیس کے درجہ حرارت سے لوگ اسی وقت بھاپ بن گئے۔ یہ چیز اتنی جلدی ہوئی کہ لوگوں کا سایہ وہاں زمین پر موجود رہ گیا اور لوگ بھاپ بن کر غائب ہو گئے۔ جو لوگ زندہ بچ گئے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ حقیقت میں ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں شاک ویو آئی اور سب کچھ اڑا کر لے گئی۔ اس کے بعد جب کچھ سکون ملا تو لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ انہیں صرف کالا دھواں دکھائی دیا جس نے سارا آسمان ڈھکا ہوا تھا۔ 70% عمارتیں ختم ہو گئی تھیں۔ بچے ہوئے لوگوں کی کہانی سنانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ وہ اتنی ڈسٹربنگ ہے۔ بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی سکن اترنا شروع ہو گئی تھی۔ لوگوں نے کہا اچھا ہے کہ بارش شروع ہو گئی، مگر دراصل جو ٹاکسک ڈسٹ ہوا میں موجود تھی وہ موئسچر کے ساتھ مل کر بادل بن گئے تھے اور اسی کی بارش ہو رہی تھی جو کہ بہت زیادہ زہریلی تھی۔ بارش کی بوندیں کالے رنگ کی گریس کی طرح تھی۔ 90% ہیلتھ ورکر مارے گئے تھے۔ کئی مہینوں تک ریڈیشنز کی وجہ سے لوگ مرتے رہے۔ اس کے بعد بھی جاپانی فوج کے لیڈرز نے سرنڈر سے انکار کر دیا۔ اس کے جواب میں 9 اگست 1945 کو امریکہ نے ایک اور ایٹم بم دی فیٹ مین کو جاپانی شہر ناگاساکی پر گرا دیا۔ یہ بم پہلے سے زیادہ پاورفل تھا۔ ان دونوں ایٹمی حملوں میں کل 2 لاکھ جاپانی لوگ مارے گئے۔ اس میں 95% لوگ عام عوام تھے۔ اس کے بعد آخر کار جاپانی سپریم کونسل کی سرنڈر کے متعلق میٹنگ ہوئی اور جاپانی ایمپرر سرنڈر کے لیے مان گئے۔ سرنڈر کرنے کی وجہ یہ ایٹمی حملے تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ سوویت یونین نے بھی جاپان کے چائنا والے حصے پر حملہ کر دیا تھا۔ آخر کار جاپانی ایمپرر نے سرنڈر کر دیا۔ 15 اگست 1945 اس سرنڈر کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے 7 سال بعد تک جاپان پر آکوپیشن رہی۔ جاپان میں ڈیموکریسی لائی گئی اور ایمپرر کا سٹیٹس ختم کر دیا گیا۔ ایمپرر صرف نشانی کی علامت بن کر رہ گیا، باقی ساری طاقت ٹرانسفر کر دی گئی۔ جاپان پر اس ساری تباہی کی کاسٹ کی ایسٹیمیشن $970 ملین لگائی جاتی ہے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایٹمی حملے جسٹیفائڈ تھے؟ کیا US کے صدر کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط؟ آج اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں۔ امریکی صدر ہیری ٹرومین نے ان بومبنگز کے لیے کبھی بھی معافی نہیں مانگی کیونکہ امریکی ڈپلومیٹس کا خیال تھا کہ یہ سب ضروری تھا اور کوئی آپشن نہیں تھی۔ امریکہ کے نظریے کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ایٹم بم سے 2 لاکھ لوگ مارے گئے۔ 2 لاکھ لوگ 1 ملین امریکی فوجیوں سے کم ہیں جو کہ اگر آپریشن ڈاؤن فال جاری رہتا تو مارے جاتے۔ کیا بے ڈھنگی توجیہ فراہم کی گئی۔ ریڈیشن کے حوالے سے بھی US کہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، مگر ان کے سائنٹسٹ سب جانتے تھے۔ بہت سے کرٹکس کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس اور بھی آپشنز موجود تھے۔ سوال یہ ہے کہ US صدر کو کس نے حق دیا یہ چننے کا کہ یہاں ایٹم بم گرا دو اور اپنے 1 ملین فوجیوں کی جگہ 2 لاکھ جاپانی مار دو۔ کیا امریکہ کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ ایک اچھی خبر یہ ہوئی کہ اس سے دنیا کو سبق مل گیا کہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں استعمال کرنے، اور تھینک فلی آج تک کسی ملک نے بھی ایسا نہیں کیا۔ ہوپ فلی آئندہ مستقبل میں بھی یہ چیز کنٹینیو رہے گی کہ کوئی بھی نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہ کرے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔